الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. یہ تصویر عبرت انگیز، حقیقی اور اصلی ہے۔ ہر شخص اسے ضرور پڑھے۔ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے اور ہر اس شخص کے لیے ایک آئینہ ہے جو صرف دنیا کما کر سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ پا لیا۔ وہ شخص اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھا، 22 گریڈ کا آفیسر، اختیار، رعب، رسائی، دولت، شان و شوکت، سب کچھ میسر تھا۔ 3 بیٹے جنہوں نے آنکھ کھولی تو سونے کے چمچ منہ میں تھے۔ زندگی ایک شاہی خواب کے مانند گزر رہی تھی۔ مگر پھر وہی ہوتا ہے جو ہر اقتدار کے ساتھ ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ۔ نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا، اختیار چھن گیا، فون کرنے والے خاموش ہو گئے، اور بیٹے جنہوں نے اس کے رتبے سے خوب فائدے اٹھائے وہی بیٹے آنکھیں پھیرنے لگے۔ پھر وہ شخص ایک بیماری کا شکار ہو گیا، بولنے چلنے سے قاصر۔ وہی بیٹے جو ایک وقت میں کہتے تھے ہمیں کیا فکر، ہمارا باپ 22 گریڈ کا آفیسر ہے، ایک فون پر سب کچھ قدموں میں ہوتا ہے، اب وہی کہنے لگے ابا کو دیکھ کر شرم آتی ہے، مہمان آتے ہیں تو یہ بوڑھا بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ مال کی تقسیم کا مشورہ ہوا، ایک نوکر 20,000 ماہانہ پر رکھ دیا گیا، باپ کو ایک کمرے میں بند کر کے باقی پورا گھر لاک کر دیا گیا، اور بیٹے فرانس، لندن، پیرس گھومنے چلے گئے۔ نوکر کا حادثہ اور باپ کی تنہائی۔ نوکر روٹی لینے نکلا، حادثے کا شکار ہوا، کوما میں چلا گیا۔ گھر کی چابی اس کے ساتھ تھی اور وہ کمرہ جہاں باپ تھا تالا لگ گیا۔ نہ آواز، نہ طاقت، نہ سہارا، صرف دیواریں، خاموشی اور بھوک، اور پھر موت۔ 3 ماہ بعد بیٹے آئے اور دروازہ توڑا۔ سامنے جو منظر تھا وہ عبرت کا جہاں تھا۔ ایک بوڑھا والد کی لاش، تنہا، سوکھی، خاموش۔ اس کے چہرے پر وہ تڑپ اور انتظار جمی ہوئی تھی، جیسے آخری سانس تک وہ اپنے بچوں کی راہ تکتا رہا ہو۔ یہ اس باپ کا انجام تھا جس نے ساری عمر اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال و دولت اکٹھا کرتا رہا، مگر بڑھاپے میں وہی اولاد اسے بھول گئی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی اولاد کو دین اسلام نہ سکھایا۔ اگر سکھایا ہوتا تو اولاد کو یہ اللہ کا حکم یاد ہوتا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسرا حکم ہے، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو، بلکہ عزت سے بات کرو۔ پن، یہ صرف حکم نہیں، ایمان کے بعد پہلا حق والدین کا ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، خاک آلود ہو اس کی ناک جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت حاصل نہ کی۔ پن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کا غضب والد کی ناراضگی میں ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، ہم دن رات دولت، جائیداد، شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، بچوں کو مہنگے سکول، ٹیوشن، کوچنگ دلوا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہم نے انہیں دین سکھایا؟ کیا انہیں والدین کی خدمت کا درس دیا؟ کہ ہم نے ان کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کا یقین پیدا کیا؟ نتیجہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ہم نے دنیا کماتے کماتے دین بھلا دیا تو ہمیں وہی لوٹایا جائے گا جو ہم نے بویا۔ اپیل، اپنی اولاد کو صرف اعلیٰ تعلیم نہیں، عالی اخلاق، دین، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور والدین کی عزت کا سبق بھی سکھائیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر اس تحریر نے آپ کا دل چھو لیا ہے، اگر آپ کے دل میں والدین کے لیے کوئی چبھن، کوئی احساس، کوئی ندامت یا محبت جاگی ہے، تو پلیز اسے صرف پڑھ کر نہ گزر جائیں، اسے شیئر کریں تاکہ کسی اور کا دل بھی جاگ جائے۔ کامنٹ میں سبحان اللہ یا کوئی دعائیہ کلمہ ضرور لکھیں تاکہ دلوں میں نرمی پیدا ہو اور والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اولاد راہ ہدایت پر آ جائے اور آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔